کیا کر دی، بلکہ اپنے آپ کو غاصبانہ طور پر وہاں پر داخل کرایا اور وہاں کے مسلمانوں کو شہید کرایا، ناحق ان کا خون بہایا، اور یہ علامت بتا رہی ہے کہ آنے والے دور کے اندر اس ملک کے اندر دیگر سماج کے لوگ مسلمانوں کے علاوہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی اس ملک کے اندر انہی کی رہ روش کے اوپر اپنی زندگی گزارے۔ مسلمان تو جب سے ہندوستان بنا ہے اس وقت بھی انہوں نے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر اس ملک کو بچایا ہے انگریزوں کے خلاف، اور آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن کی ہوا قائم رہے، لیکن دیگر لوگ مسلمانوں کے مساجدوں کو، مدارسوں کو، تو کہیں درگاہوں کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کو اس ملک کے اندر دبا کر دھمکا کر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری اس وقت حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اپنی دینیات کے اعتبار سے، اپنی مذہبی جگہوں کے اعتبار سے انہیں آزادی طور پر رہنے دیا جائے۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑے رہ کر یہ کہتا ہے کہ تمہارے اذان کے اوپر پابندی لگا دی جائیں گی، تمہارے مائکوں کو اتار دیا جائے گا، تمہاری درگاہوں کو گرا دیا جائے گا۔ ہم یہ اس وقت تک برداشت کریں گے جب تک ہمارا ضمیر اجازت دے گا، لیکن جب یہ پانی حد سے آگے بڑھ جائے گا تو پھر مسلمان کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ پھر اس وقت حکومت کے ناک کے اندر جب دم ہوگا اور پھر انہیں پتہ چلے گا کہ سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا جائے تو پھر کیا حال ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہمیشہ کے لیے قائم رہے، لیکن اس وقت کی زعفران حکومت ہے وہ اپنی حکومت کے اور دیگر لوگوں کا سہارا لے کے، خاص کر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ مسلم پولیس جو محکمہ ہے وہ ہمیشہ عوام کی حفاظت اور ان کو محفوظیت گائیڈ کرتا آیا ہوا ہے، لیکن ابھی حالات کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پولیس ہی اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر ان کا سدباب کر رہی ہے۔ اس لیے پولیس بھی ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ یہ رہ روش کو بند کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس ملک کے اندر امن اور سکون شانتی کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہندوستان آئین کے حساب سے، قانون کے حساب سے چلتا ہے، لیکن قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور قانون صرف ایک ورگ کے لوگوں پر ہی قانون کا پالن کیا جا رہا ہے اور دوسرے ورگ کے لوگوں کو جو ہے نا کھلے عام چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح مارو کاٹو، اور جو ہے نا مسلمانوں کا خون گاجر اور مولی سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ جہاں چاہو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، الگ الگ نام پر، پہلے گائے کے نام پر مارا گیا، پھر کسی اور نام پر مارا گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے سنبھل کے اندر مسلمان جو اپنی مسجد کے اندر شانتی اور پرامن طریقے سے نماز ادا کر رہے تھے، فجر کی نماز تک وہاں پر نماز ہوتی رہی، لیکن اچانک سے یو پی حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ اس مسجد کی جو ہے نا وہاں پر جانچ کرائی جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانچ جو ہونی چاہیے اگر حکومت جانچ کرانا چاہتی ہے، لیکن جانچ کے نام پر ظلم اور انیائے نہیں ہونا چاہیے۔ جانچ کے نام پر ہوا یہ کہ وہاں پر جو لوگ آئے، جو جانچ کرمی کے لوگ تھے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے آدمی ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جائے اور اپنے طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جانچ کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے ویڈیوز کے اندر کہ جو لوگ جانچ کرنے آئے تھے وہ الگ الگ طرح کے مشتعل نعرے لگا رہے تھے اور ذاتی اور دھرم کے نعرے لگا رہے تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا روش اٹھا اور کچھ لوگوں نے پتھراؤ کیا۔ لیکن حکومت کا اور پولیس کا یہ کام تھا کہ جو لوگ پتھراؤ کر رہے تھے ان پر جو ہے نا لاٹھی چارج کر کے ان کو قابو میں کیا جا سکتا تھا، لیکن پولیس نے اپنے آدھیکارک ریوالور سے ان پر گولیاں چلائی، نہ صرف یہ کہ پیروں پر گولیاں چلائی بلکہ ان کے سینوں پر اور ان کے سروں پر گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں 5 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن ان کی شہادت جو ہے نا، ان کی موت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا کھول رہی ہے، اور اس کی تکلیف کا جذبہ اور اس کی تکلیف ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس کا کھید ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ بے گناہوں پر گولیاں چلا کر ان کو مارا گیا۔ آج کوئی جو ہے نا یتیم ہوا ہے، کوئی بیوہ ہوا ہے، کسی کے ماں کا گود اجڑا ہے، اور یہ بہت دکھ کی بات ہے، ظلم کے انتہا کی بات ہے۔ ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر ملک کے اندر اور علاقوں کے اندر جو ہے نا ظلم بڑھتا ہے اور انیائے بڑھتا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں
کہ ظلم کو روکے، قانون کا پالن کرے، سبھی مذہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی دے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کا پالن کرنے کی اجازت دے۔ کے اندر آئے ہوئے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ اس سے واقف ہے کہ سنبھل یو پی کے اندر یہ جو معاملہ پیش آیا ہے کہ کئی مسلمانوں کی مسجد کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، یہ اب سے نہیں، یہ کئی سالوں سے ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے تو مسلمانوں کے مذہب کے اوپر یا مدارس کے اوپر یا مساجد کے اوپر آئے دن کچھ نہ کچھ بہانے سے ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے، یہ مطالبہ ہے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا، کیونکہ مسلمان یہ جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو فالو کرنے والا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو ملک کے اندر امن و امان قائم رکھو، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرو، اور اسی پیغام پر ہم تھمے ہوئے ہیں۔ اگر جب اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ حکومت سمجھتی ہوگی کہ مسلمان کمزور ہے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط سوچ ہے کہ مسلمان وہ ہیں جب اگر بدلہ لینے پر آئے تو کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ مسلمانوں کو چھیڑو مت۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، شرافت سے رہو ورنہ بہت پچھتاؤ گے تم بھی، پریشان ہم اگر ہوں گے ظالموں سکون نہ پاؤ گے تم بھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ملک کے اندر امن امان قائم رکھے، اسی لیے ہم قائم رکھ رہے ہیں۔ حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ یہ جو آئے دن یہ جو واقعات آ رہے ہیں، آپ اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ ہمیں اب کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، بلکہ ہم سڑکوں پر آئیں گے انشاءاللہ۔